کہتے تھے ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیا، وہی نواز شریف آج آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ جس نے مجھے نکالا تھا وہ خود استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا۔ وہ شخص 8 ماہ بعد چیف جسٹس بننے والا تھا۔ دال میں کچھ کالا ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ عوام کی خدمت کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا؟ قائد نون لیگ نواز شریف کا مری میں جلسے سے خطاب، کہا مجھے نکال کر میری جگہ کس کو لائے؟ جس کو لائے اس نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ کیا کسی کو نوکری ملی؟ وہ مرغیاں، انڈے اور کٹے کہاں گئے؟ 50 لاکھ گھروں میں سے کسی کو گھر ملا؟ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، مری میرا دوسرا گھر ہے۔ نواز شریف کا اسلام آباد سے مری اور مظفر آباد تک ٹرین چلانے کا اعلان۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرے جانے کے بعد اس ملک کو کیا ہو گیا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں کچھ بہت فخر سے یہ بات نہیں کرتا، لیکن میں خدمت عوام کی کر رہا تھا اور ایسی خدمت کر رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم نے کر دیا، مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو، موٹر ویز بنائی یا نہیں بنائی بولو، روٹی 4 روپے کی یا نہیں کی بولو، اور مجھے نکال دیا۔ میری جگہ لائی کس کو؟ جس نے کہا میں عوام کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ بولو یار، کسی کو نوکری ملی؟ اگر ملی تو ہاتھ کھڑا کرو۔ وہ کٹے بچے وہ کہاں گئے؟ وہ مرغیاں، وہ انڈے کہاں چلے گئے؟ بلین ٹری کا کتنا بڑا جھوٹ بولا اور اس پہ بلینز آف جو روپے اس میں خرچ کر دیے گئے، اور کہا کہ جناب ہم یہاں پہ 50 لاکھ گھر دیں گے لوگوں کو۔ عوام خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں تو شیر پر ٹھپا لگائیں، ووٹ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں، ملک کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ نواز شریف جب آتا ہے تو لوگوں کا چولہا جلتا ہے، کاروبار چلتا ہے۔ ٹمبر اور قبضہ مافیا کو مری سے بھگانا ہے۔ مری کو پاکستان کا ترقی یافتہ شہر بنائیں گے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل اور یونیورسٹیز بنائیں گے، گھر گھر گیس پہنچائیں گے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا جلسے سے خطاب۔ بلاول بھٹو سندھ کے محاذ پر سرگرم، کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی، بلاول بھٹو ٹرک پر سوار۔ ریلی بلاول ہاؤس سے جناح کالونی کے ماڑی، شیرشاہ اور پاک کالونی تک نکالی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا مختلف مقامات پر کارکنوں سے خطاب شیڈیول۔ ملک بھر میں عام انتخابات 3 روز کی دوری پر، انتخابی مہم آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ امیدواروں کے لیے انتخابی مہم کا کل آخری روز ہوگا۔ انتخابی مہم 6 اور 7 فروری کی درمیانی شب ختم ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقت ختم ہونے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر کارروائی ہوگی۔ 8 فروری کو صبح 5 بجے سے شام 5 بجے بلا تعطل ووٹنگ ہوگی۔ ملک بھر میں انتخابی ساز و سامان اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل آج مکمل ہو جائے گی۔ سخت سیکیورٹی میں بیلٹ پیپرز اور انتخابی سامان ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے۔ ایک گمراہ ٹولہ جو ہے وہ اس دن ریاست کے اوپر چڑھ دوڑا، انہوں نے دفاعی ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، شہداء کی یادگاروں پہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا، اس کے گھر کے اوپر میں داخل ہو گئے، وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی، آگ لگا دی۔ انڈیا نے ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلایا، پاکستان کو بدنام کیا۔ سازش کے تحت نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کو پیچھے کی جانب دھکیلا گیا۔ اگر نون لیگ کو چند سال اور مل جاتے تو حالات مختلف ہوتے۔ مہنگائی نے پورے ملک کو جھگڑا ہوا ہے۔ قوم ہم پر اعتبار کرے، مہنگائی ختم کر دیں گے۔ حکومت سبسڈی نہیں دے گی تو مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ ملک پر ایک نمونہ مسلط ہوا جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ 9 مئی کو ایک گمراہ ٹولہ ریاست اور دفاعی اداروں پر حملہ آور ہوا۔ الیکشن کے بعد نون لیگ مرکز اور صوبے میں حکومت بنائے گی، ملک کو 2017 اور 18 والے ٹریک پر لائیں گے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ کیونکہ ان کو عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ اس کا شکار ہونے جا رہی ہے، اس کا مسلم لیگ نون کو اچھی طرح علم ہے، اور عوامی رد عمل کے خوف سے جو وہ یہ بلوائی تیار کر رہی ہے مسلم لیگ نون۔ ہم یہ الیکشن کمیشن سے
ये अपील करते हैं कि वो इस पर नोटिस, न सिर्फ नोटिस बल्कि फौरी एक्शन लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। लाहौर से बिलावल चला जाएगा तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया। नून लीग को वोट खरीदने का अच्छा तजुर्बा है। नून लीग अतातारड़ को अपना उम्मीदवार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। NE 127 में अतातारड़ की शिकस्त दीवार पर लिखी हुई है। मुस्लिम लीग नून अवामी गजब का शिकार होने जा रही है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इलेक्शन में हारने के खौफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन धमकियों का नोटिस दे। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी रहमान ने कहा कि 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जीना मरना यही है। हमने कभी इंतकाम की सियासत नहीं की। चुनो नई सोच का पैगाम हर सतह पर दिया है। पीपल्स पार्टी मुल्की मसाइल को हल कर सकती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जीना मरना यही है। पीपल्स पार्टी हर उस मसले को हल करेगी जो वो कर सकती है। इक्तिसादी मसाइल जो इस वक्त लोगों को दरपेश हैं वो सबसे हमारे लिए अहमियत का मुतहम्मिल है। लोगों की जेबों पर जो डाका लगा है, लोगों के पास शहर को वसाइल मिलने हैं, ये इसी तरह नीचे मुंतकिल होंगे जब आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर सतह पे बाख्तियार करेंगे और चेयरमैन बिलावल का मैसेज समझेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। हमने कुरान पाक, सूरह यासीन, बाइबल, मुकद्दस किताबों पे हाथ रख के रिश्वत देने का जो काम कर रहे थे वो रंगे हाथों पकड़ा और थाने में तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया। हमारे पास एविडेंस है और जहाँ जहाँ वोटों की खरीदारी हो रही है कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारी इल्तमास है कि फौरी तौर पे ये खरीदो फरोख्त को रोका जाए। इलेक्शन अल्लाह के फजल से हम जीते हुए हैं। वाज़े बरतरी है, शेर धाड़ेगा, शेर कामयाब होगा। आपकी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। अपनी हेल्थ को कंपेयर करो। PKLI जैसा एक अस्पताल बता दो जो तुमने